بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے سبق کے اندر پانی کے اقسام اور ان کے احکام کا بیان چل رہا تھا۔ اس سے پہلے 4 قسموں کے پانیوں کے سلسلے میں بات آئی اور ان کے احکام گزرے۔ اب یہاں سے ہم 5ویں قسم کو سمجھیں گے۔ چنانچہ پانی کی 5ویں قسم ہے نجسن، ناپاک پانی۔ وہ ناپاک پانی کون سے ہیں اس کے بارے میں مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْمَاءُ الْقَلِيلُ الرَّاكِدُ الَّذِي لَاقَتْهُ النَّجَاسَةُ سَوَاءٌ ظَهَرَ فِي الْمَاءِ أَثَرُ النَّجَاسَةِ أَمْ لَمْ يَظْهَرْ۔ فرماتے ہیں کہ ناپاک پانی وہ پانی ہے جو کم ہو، قلیل جو کیا ہو، کم ہو، راکد جو ٹھہری ہوئی ہو، کہ جس سے نجاست مل گئی ہو، الذی لاقتہ النجاست کہ جس سے نجاست مل گئی ہو، خواہ پانی میں نجاست کا اثر ظاہر ہو یا نہ ہو۔ یعنی پانی 10 دردہ 10 بائی 10 گز کے ایک ٹینک ہو، اس میں جو پانی سما سکے، اس پانی سے اگر کم پانی ہو اور وہ پانی کیا ہو، رکی ہوئی ہو، جاری نہ ہو، چلتی پانی نہ ہو، اگر ایسے پانی میں، ایسے کم پانی میں، ٹھہرے ہوئے پانی میں کوئی نجاست گر جائے، اب نجاست کا اثر پانی کے اندر ظاہر ہو یا نہ ہو، جیسے بالٹی کے اندر اگر پیشاب کا قطرہ گر گیا تو نجاست کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے، پھر بھی وہ ناپاک ہو جائیں گی، اور جب نجاست کا اثر ظاہر ہو تو اس وقت بدرجہ اولیٰ وہ ناپاک ہو جائیں گی۔ تو نجس پانی اس کو کہتے ہیں کہ جو 10 دردہ یعنی 10 بائی 10 گز کے جو ٹینک بنائی جائے، اس میں جو پانی سما سکتی ہو اس سے کم ہو، اور وہ پانی ٹھہرے ہوئے ہوں، اگر اس میں کوئی بھی نجاست گر جائے، چاہے وہ نجاست کم ہو یا زیادہ ہو، اور وہ نجاست کا اثر اس پانی کے اندر ظاہر ہو یا نہ ہو، تمام صورتوں میں وہ پانی ناپاک ہو جائیں گی۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا ظَهَرَ فِي الْمَاءِ أَثَرُ النَّجَاسَةِ صَارَ نَجِسًا سَوَاءٌ كَانَ الْمَاءُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَاءُ رَاكِدًا أَوْ جَارِيًا۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ اگر نجاست کا اثر پانی میں ظاہر ہو جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جائیں گی، چاہے وہ پانی کم ہو یا زیادہ ہو۔ اسی طرح وہ پانی ٹھہری ہوئی ہو یا جاری ہو۔ مان لو کہ ایک تالاب ہے، اس کے اندر لوگوں نے گندگیاں اتنی پھیلا دی کہ وہ اس کے اندر نجاست کا اثر ظاہراً دکھ رہا ہے، اس میں نجاست کا اثر ظاہر ہے، یا کہیں چلتی پانی ہو، اس کے اندر لوگوں نے اتنی نجاستیں گرا دی کہ اس چلتی پانی کے اندر نجاست کا اثر بالکل ظاہر ہو، تو وہ تمام کے تمام پانی ناپاک کہلائیں گی، نجس کہلائیں گی، اس سے ہم طہارت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں پر پانی زیادہ ہونے کی ہی بات ہے کہ اگر پانی زیادہ بھی ہو اور اس کے اندر نجاست کا اثر ظاہر ہو جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جائیں گی، وہ پانی پاک نہیں کہلائیں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پانی بہت زیادہ ہے یا پانی جاری ہے اس وجہ سے یہ پانی ناپاک نہیں کہلائیں گے، ایسا نہیں، بلکہ پانی زیادہ بھی ہو تب بھی کوئی یہ نہیں، جب نجاست کا اثر اس میں دکھ رہا ہے تو وہ پانی ناپاک کہلائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں اذا كان الماء في حوض كبير لا يتحرك احد طرفيه بتحريك الطرف الاخر فهو الماء الكثير، کہ جب پانی ایک بڑے حوض کے اندر ہو، ایسے بڑے حوض کے اندر کہ جس کے ایک طرف حرکت دینے سے دوسری طرف حرکت نہ کرتا ہو تو وہ ماء کثیر ہے۔ دیکھیے اوپر وَهُوَ الْمَاءُ الْقَلِيلُ آیا تھا، تو ماء قلیل اور ماء کثیر کسے کہیں گے اس کے بارے میں یہاں سے بتاتے ہیں کہ کس پانی کو ہم ماء قلیل کہیں گے اور کس کو ماء کثیر کہیں گے۔ تو اس کی ایک حد متعین کر رہے ہیں کہ اگر ایک حوض میں یعنی ایک ٹینک میں اتنے پانی ہو کہ اگر اس کے ایک طرف ہم ہاتھوں سے حرکت دیں تو دوسری طرف اس کی حرکت نہ جاتا ہو، اس کے ایک کونے میں ہم ہاتھوں سے ہلائیں تو وہ جو حرکت پیدا ہوتی ہے وہ اس کے دوسرے کنارے پر نہ جائے، تو اس کو ماء کثیر کہیں گے۔ اور اگر حرکت جاتی ہو، ایک طرف حرکت دینے سے دوسری طرف حرکت چلی جاتی ہو تو اس کو ماء قلیل کہیں گے۔
آگے فرماتے ہیں وَيُقَدَّرُ الْمَاءُ كَثِيرًا إِذَا كَانَ طُولُ الْحَوْضِ 10 أذرع وكان عرضه 10 أرضع وكان عمقه بحال لا تنكشف الأرض إذا أخذ الماء من الحوض باليد۔ اوپر ایک تعریف کی کہ اس کے ایک کنارے پر حرکت دینے سے دوسرے کنارہ اس کے حرکت نہ کرتا ہو تو وہ ماء کثیر ہے۔ یہاں پر ایک مقدار بتا دیتے ہیں کہ وہ مقدار کیا ہونی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر پانی وَيُقَدَّرُ الْمَاءُ كَثِيرًا کہ پانی کو زیادہ شمار کیا جائے گا، اذا كان طول الحوض جب حوض کی جو طول ہے، لمبائی اور چوڑائی ہے، وہ اس حال میں ہو کہ 10 أرضع 10 ذراع ہو۔ طول الارض یعنی حوض کی جو لمبائی ہے وہ 10 ذراع ہو، وہ عرضہ 10 أرضع اور اسی طرح اس کی چوڑائی 10 ذراع ہو، یعنی 10 بائی 10 گز کا وہ حوض ہو۔ یہ تو لمبائی اور چوڑائی کے بارے میں بتائیں، اور اس کے عمق کیا ہونی چاہیے؟ اس کے عمق بتاتے ہیں یعنی گہرائی، عمق کیا ہونی چاہیے؟ وَكَانَ عُمُقُهُ بِحَالٍ لَا تَنْكَشِفُ الْأَرْضُ کہ اس کی جو گہرائی ہے وہ اس حال میں ہو کہ جب پانی حوض سے ہاتھوں کے ذریعے لیا جائے، پانی کو حوض سے ہاتھوں کے ذریعے لیا جائے تو زمین نہ کھل پائے، زمین نہ کھل پائے، یعنی جب اتنی پانی ہو، حوض کی جو گہرائی ہے اتنی ہو کہ جب ہم ہاتھوں سے پانی اٹھائے تو نیچے کا جو حصہ ہے وہ ظاہر نہ ہوتا ہو، تو یہ اس کی عمق اتنی ہونی چاہیے، اتنی عمق اس کی ہونی چاہیے۔ مان لیجئے کہ کم سے کم جو اگر ہم اندازہ لگائیں تو کم سے کم 3 سے 4 انچ کی اس کی گہرائی ہونی چاہیے کہ جب ہم پانی ہاتھوں سے لیں تو اس کے نیچے کا حصہ نہ کھلے۔ تو اگر ایسا کوئی ٹینک ہو، ایسا کوئی حوض ہو تو وہ ماء کثیر کہلائیں گی، اور اگر اس سے کم ہو تو وہ ماء قلیل کہلائیں گی۔ آگے فرماتے ہیں والماء القلیل هو ما كان اقل من ذلك اور ماء قلیل وہ ہے جو اس سے کم ہو۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں کہ اگر 10 بائی 10 ذراع نہ ہو، یعنی 10 بائی 10 گز نہ ہو، بلکہ 5 اور 20 ہو تب بھی کام چل جائے گا، 2.5 اور 40 ہو تب بھی کام چل جائے گا۔ یہ کہ 10 بائی 10 اس کا ایریا جو جتنی بھی بنتی ہے اس کے اعتبار سے ہونی چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں حکم الماء النجس انہ نجس لا تحصل به الطہارۃ کہ ماء نجس یعنی ناپاک پانی کا حکم یہ ہے کہ اس سے طہارت حاصل نہیں ہوتی، ہم اس سے طہارت حاصل نہیں کر سکتے، پاکی حاصل نہیں کر سکتے، اس سے پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ بل اذا اختلط بشیء آخر صار ذلك الشیء ایضا نجسا فرماتے ہیں کہ اگر وہ ناپاک پانی کسی اور پانی کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ مل گئی تو وہ بھی ناپاک ہو جائیں گی، وہ بھی کیا ہو جائیں گی؟ ناپاک ہو جائیں گی۔ وَكَذَا لَا يَصِحُ التَّوَضُّؤُ بِالْمَاءِ الَّذِي خَرَجَ مِنْ شَجَرٍ أَوْ ثَمَرٍ یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ اگر کوئی پھل سے ہم نے پانی نکالا یا کسی درخت سے ہم نے پانی نکالا تو اس سے بھی وضو صحیح نہیں ہے، اس سے بھی ہم وضو نہیں کر سکتے ہیں۔ مان لیے کہ ہم نے کیا کیا، ناریل سے پانی نکالا تو ہم اس پانی کے ذریعے سے وضو نہیں کر سکتے ہیں، یا کسی درخت کے ذریعے سے ہم نے پانی نکالا، کسی درخت کے اندر سے ہم نے پانی نکالا تو اس کے ذریعے سے، جیسے کیلے کے درخت کے اندر کافی پانی ہوتی ہے تو ہم نے اس کو نچوڑ کر کے ہم نے پانی نکال لیا کیلے کے درخت سے، تو اس سے بھی وضو ہم نہیں کر سکتے ہیں، اسے باقی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں سواء خرج ذلك الماء بنفسه من غیر عصر او خرج بعصر الشجر او الثمر کہ برابر ہے کہ وہ پانی خود بخود نکلا ہو بغیر نچوڑے ہوئے پھل اور درخت کو، یا نچوڑ کر کے نکالا گیا ہو، دونوں صورتوں میں، تو دونوں صورتوں میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے پاکی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ آگے ایک اور مسئلہ ہے وَكَذَا لَا تَحْصُلُ الطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ الَّذِي زَالَ طَبْعُهُ بِالطَّبْخِ كَالْمَرَقِ أَوِ الْأَشْرِبَةِ اسی طرح طہارت حاصل نہیں ہوگی اس پانی سے کہ جس کی طبیعت زائل ہو گئی ہو پکانے کے ذریعے سے،
جیسا کہ شوربہ اور مشروبات یعنی کہ پینے کی چیزیں۔ دیکھیے اگر پانی کو بہت زیادہ پکایا گیا ہو کہ جس کی وجہ سے پانی کے اوصاف جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہو، پانی کے جو اوصاف ہیں وہ کیا ہے؟ رقت اور سیلان، یعنی پانی کے اندر جو پتلا پن ہے اور بہاؤ پن ہے وہ اس کے اندر سے زائل ہو گیا ہو، تو ایسے پانی سے بھی ہم وضو حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر پانی کو صرف جوش دیا گیا ہو یعنی ابالا گیا ہو، گرم کیا گیا ہو تو اس سے تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو اتنے زیادہ پکایا گیا ہو کہ کسی چیز کا اس کے اندر کسی چیز کے ملا کر اس میں کسی چیز کو ملا کر کے اتنا پکایا گیا ہو کہ جس کی وجہ سے وہ پانی نہ رہا بلکہ سرکہ بن گیا یا شوربہ بن گیا، تو ایسے صورت میں ہم اس پانی سے بھی طہارت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ حکم الماء الذی اختلط بہ شیء طاہر، کہ اس پانی کا حکم جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو اس کے بارے میں حکم آئے گا انشاءاللہ تعالی۔